أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج پیر کا دن ہے، آج ریویژن ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم اردو کے سبجیکٹ میں بہت ہی پیچھے ہیں، باقی سبجیکٹ قریباً ہمارے آدھے سال کے ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ کل سے ایک ایک سبجیکٹ کر کے ہم لوگ ریویژن کریں گے روزانہ۔ ایک دن قاعدے کا ریویژن ہوگا، دوسرے دن دعا سنت کا ریویژن ہوگا، تیسرے دن عقائد کا ریویژن ہوگا، چوتھے دن حفظ سورہ کا ریویژن ہوگا۔ اس طریقے سے روزانہ ہم ایک ایک سبجیکٹ کا پورا ریویژن کریں گے، تاکہ ہمیں جو پڑھا ہوا ہے ہر سبجیکٹ کے اندر وہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم صرف اور صرف اردو کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تاکہ اس میں جو ہمارا سبق کم ہوا ہے وہ برابر ہو جائے۔ تو چلیے اردو کا سبجیکٹ نکال لیجئے، اگر کتاب نہیں ہے کتاب لے لیجئے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں سبق نمبر 1 ہم ہائے مخلوط یعنی دو چشمی ہا کا سبق پڑھ رہے تھے، کہ وہ دو چشمی ہا کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ مل کر ہی آتی ہے، اور جب وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آوے تو اس کا پروناؤنسیشن، اس کا تلفظ الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر وہ با کے ساتھ مل کر آئے تو اس کا وہ لفظ ہو جائے گا بھ۔ اسی طریقے سے اگر وہ ہا دو چشمی ہا پا کے ساتھ مل کر آوے تو ہو جائے گی پھ، تا کے ساتھ مل کر آوے تو تھ، اور جیم کے ساتھ مل کر آئے تو جھ، چا کے ساتھ مل کر آئے تو چھ، دال کے ساتھ مل کر آئے تو د۔ ٹھیک ہے، کاف کے ساتھ ملے تو کھ، اور گاف کے ساتھ ملے تو گ۔ سیم وہی انگلش کی طرح ہی ہے کہ ایچ کے ساتھ اگر کوئی لفظ ہو، بی آوے تو ب ہو جائے گا، پی آوے تو ف ہوگا، ٹھیک ہے، ٹی اور ایچ آوے تو ٹھ ہوگا، اور ڈی اور ایچ ہو تو د ہوگا۔ ایسے ہی یہاں اردو میں بھی ہے اسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہمارا ہو گیا تھا۔ سبق نمبر 1 میں کوئی 4 چیزیں ہیں، اس میں ایک تو وہی چیز جو میں نے بتائی کہ کس سے کے ساتھ مل کر آئے تو کیا بنے گا، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی بڑی مثالیں 2 نمبر میں پڑھی تھی، کہ صبح اٹھ سر ڈھک فجر پر، اب کچھ پڑھ لے ہاتھ دھو کر کھا، دکھ سکھ میں خوش رہ۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارا 3 نمبر ہو گیا تھا، اور 4 نمبر ہم لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن 2 نمبر میں پڑھ لکھ کر عمل کر، نبی کی ہر بات بھلی ہے، بدن پاک صاف رکھ، کھل کھلا کر مت ہنس، کھل کھلا کر مت ہنس۔ 3 نمبر میں پھڑک، پا کے ساتھ ہا ملا ہے تو کیا ہوگا پھڑک۔ پھڑک کا کیا معنی ہے، تڑپنا، بے قراری، اس کا نام ہے پھڑک، پھڑ پھڑاتا ہے نا۔ چھڑک، چا کے ساتھ ہا ملا چھڑک۔ کھٹک، کاف کے ساتھ ہا لگا تو کھٹک۔ گھٹا، گاف کے ساتھ ہا ملا تو گھٹا، پا کے ساتھ ہا پھٹا، اور چا کے ساتھ ہا ملا تو چھٹا۔ ان سب مثالوں میں دیکھیے دوسرے حرف ہے وہ توئی والا ہے، چاہے وہ تا ہو را ہو، توئی والا۔ دیکھو یہاں پھڑک رو، پھڑک، چھڑک، کھٹک ٹ ٹ کھٹک، گھٹا پھٹا، چھٹا۔ گھٹا کا کیا معنی، دیکھو نیچے بادل، گھنا بادل، گھٹا یعنی بادل، چھٹا یعنی چنا ہوا، چوزی، چنا ہوا۔ بڑھا، پڑھا، گڑھا، گڑھا کا کیا معنی، کھڈا، گڑھا کا معنی کھڈا، کھڑا، گھڑا، دیکھو یہاں گڑھا اور گھڑا، گڑھا معنی مٹکا۔ پھر چھاچھ، چھاچھ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے، بٹر، ملک۔ جھاڑ، بھاپ، گھاس۔
پھر اس کی 2 لائنیں ہم نے پڑھ لی تھی. دیکھو دھوپ، جھوٹ. دیکھو یہاں واو کے ساتھ لگا کر ہم لوگ مثالیں دیکھ رہے ہیں. دال کے ساتھ ہا دھوپ، جیم کے ساتھ ہا تو ج اور اس کے بعد واو تو جھوٹ، بھوک، تھوک، بھول، پھول. گول، گول یہاں مجہول پڑھنا ہے تھوڑا. گول، گول نہیں گول. چھوڑ، چھوڑ نہیں کیا چھوڑ. پھوڑ، بیک، ٹھیک. یہ دونوں معروف. بیک، ٹھیک. یہاں مجہول. ڈھیر، ڈھیر. بید، بھید. بید نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے بھید. ڈال، کھال، ڈال، کھال. دانت، بات، کھات. پھر سے دیکھو بید، ڈال، کھال، دانت، بات، کھات. گات، باغ، پھاڑ، دھان، تھان، چھان. یہاں سے الف کی مثالیں شروع ہوتی ہیں. یہ واو کی مثال ہے. واو مجہول، یہاں واو معروف. یہاں پھر یہ 2 مثالیں یائے معروف اور یہاں 2 مثالیں یائے مجہول. دھیان سے. دھوپ، جھوٹ، بھوک، تھوک، بھول، پھول. ٹھیک ہے. یہ واو معروف. مجہول گول، چھوڑ، پھوڑ. ٹھیک ہے. واو مجہول. پھر یائے معروف. بیک، ٹھیک. یائے مجہول. دیر، بھید. پھر الف کی مثالیں شروع ہوتے ہیں یہاں سے. ڈال، کھال، دانت، بات، کھات. گات، باغ، پھاڑ، دھان، تھان، چھان. یہاں گول، گول کا کیا معنی ہے دیکھو کسی پتلی چیز میں کوئی چیز ملانا. گولنا، جیسے ہم پانی کے اندر شکر ملاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گول، گولنا. پھر یہاں دانت کے بعد ہے بھات. بھات کا ابلے ہوئے چاول، بافیلا چاول، ابلے ہوئے چاول اس کو کیا کہتے ہیں بھات. پھر کھات. کھات یعنی کھاد جو کھیت میں ملاتے ہیں کھات. پھر گات یعنی کوئی نہیں گھات ما رہو، تاک ما رہو اس کو کہتے ہیں گات. پھر یہاں آئے گا تھان. تھان یعنی جگہ اور کپڑے کی معین مقدار جس کو ہم لوگ ٹانکو کہتے ہیں. کپڑانو ٹانکو اس کو کیا کہتے ہیں تھان. پورا تھان. تو یہ ہو گیا ہمارا آج اردو کا سبق. پہلے سبق کے 4 حصے اس میں ہمارا چوتھا حصہ ختم ہو گیا. آئندہ کل ہم لوگ سبق نمبر 2 پڑھیں گے اور قاعدے کا پورا ریویژن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.